میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ابو الفضل القومانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک شخص خراسان سے آیا اور اس نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور میں اس وقت مدینہ طیبہ کی مسجد میں تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ہمدان جاؤ تو ابو الفضل کو میری طرف سے سلام پہنچانا۔ خواب دیکھنے والے کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابو الفضل پر اتنی کرم نوازی، اتنی بندہ نوازی کیوں؟ نبی پاک اپنا سلام بھجوا رہے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا، وہ مجھ پر ہر روز 100 مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے۔ ابو الفضل رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس نے مجھ سے وہ درود پوچھا تو میں نے کہا کہ میں ہر روز 100 مرتبہ یہ درود پاک پڑھتا ہوں۔ وہ درود پاک کون سا تھا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد جزا اللہ محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عنا ما هو اہلہ۔ سیکھنے کو یہ ملا کہ درود پاک سبحان اللہ قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاصل کرنے کا ایک بہت بہترین ذریعہ ہے۔ اس وقت لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے، بہت ساری مصروفیت ختم ہو گئی ہے، مگر بدقسمتی یہ ناظرین کہ ہماری دنیاوی مصروفیت بھی ختم ہوتی ہے تو اس کے مقابلے میں ہم کوئی اخروی آخرت کے فائدے والی مصروفیت نہیں ڈھونڈتے، بلکہ بدقسمتی کے ساتھ دیکھا عموماً یہ جاتا ہے کہ گناہوں بھری مصروفیت ڈھونڈ لیتے ہیں۔ لوگوں کا سوشل میڈیا پہ ٹائم بڑھ گیا، اور پھر سوشل میڈیا پہ بھی پروڈکٹیو ٹائم نہیں، کوئی فائدے والا ٹائم نہیں، بلکہ گناہوں والا ٹائم بڑھ گیا۔ تو ایسا نہ کریں۔ ہم رمضان میں ابھی کچھ دنوں پہلے ہی تو موجود تھے ناظرین، اور کیسا رمضان میں لطف آ رہا تھا، کیسی رمضان کی بہاریں تھیں، کیسی رمضان کی رونقیں تھیں۔ ہمیں رمضان میں جو کچھ عبادت کا جذبہ ملا تھا وہ ہم نے کنٹینیو کرنا ہے۔ کیا پیاری بات امیر اہل سنت اپنے کلام میں اور اپنے جذبات کا اظہار گویا فرماتے ہیں، کھلے باب جنت جہنم کو تالے، پڑے ہر طرف تھے اجالے اجالے، وہ مردود شیطان قیدی بنا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، فضائیں بھی کیا نور برسا رہی تھیں، ہوائیں مسرت سے اٹھلا رہی تھیں، سما ہر طرف کیف و مستی بھرا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، فضائیں منور ہوائیں معطر، خدا کی قسم تھا سما کیف آور، دلوں پر بھی ایک وجد سا چھا گیا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، مسلمان تھے خوش رخ پہ رونق بڑی تھی، خدا کے کرم کی برستی جھڑی تھی، عبادت میں دل کس قدر لگ گیا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، تلاوت کیا کرتے تھے، آپ بھی روزے رکھا کرتے تھے، روزانہ نمازیں پڑھا کرتے تھے، اب کیا ہوتا جا رہا ہے؟ ابھی تو کچھ ہی دن تو ہوئے ہیں رمضان کو گئے ہوئے، ادب سے تلاوت میں سر کو جھکاتے، نمازوں کا روزوں کا بھی ایک مزہ تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، مبلغ عذابوں سے جس دم ڈراتا، کوئی کپ کپاتا کوئی تھر تھراتا، کوئی گر گڑاتا کوئی چیختا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ماہ رمضان ضرور چلا گیا ہے، ہمارا ایمان تو ہمارے پاس ہے نا، ہم اس وقت بھی اللہ رب العالمین کے بندے تھے اور اب بھی اسی خالق اسی مالک کے بندے ہیں۔ رمضان میں بھی اسی نے رزق دیا، اس وقت بھی وہی رزق عطا فرما رہا ہے، سانسیں بھی رمضان میں اسی نے دی تھیں، اب بھی وہی دیے جا رہا ہے، مگر کہیں نافرمانیوں کا سلسلہ شروع نہ ہو جائے، کہیں غفلت کے اندر ہم ڈوبتے چلے نہ جائیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ نمازیں قضا ہو رہی ہیں۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج جو بیان کا بیسک موضوع ہے وہ رمضان کے بعد والی زندگی ہے،
رمضان کے بعد ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے. رمضان تو ہمیں پیور کرنے آیا تھا, رمضان تو ہمیں سدھارنے آیا تھا, رمضان تو ہمیں گویا شیطان سے مقابلے کی تیاری کروانے آیا تھا. تو کیا ہم وہ تیاری کر کے اس سے مقابلہ کر رہے ہیں؟ ابھی تو سٹارٹ ہوا ہے مقابلہ, ابھی تو شروع ہوئی ہے بات. ایسا تو نہیں کہ شروع میں ہی ہار گئے, شروع میں ہی شیطان نے ہمیں نمازوں سے دور کر دیا اور گناہوں کی طرف لگا دیا. رمضان ایک اور پیغام لے کر آیا تھا ناظرین. رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے. رمضان کو جو اسپیشلٹی ملی نا, ذرا سوچئے, ماہ رمضان وہ مہینہ کہ پورے قرآن میں اگر کسی مہینے کا ذکر ہے تو وہ رمضان کا مہینہ ہے. اور اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا, ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. پھر قرآن کے بارے میں فرمایا لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں. رمضان نزول قرآن کا مہینہ تھا. رمضان مجھے اور آپ کو قرآن سے قریب کر گیا, یاد دلایا اس نے کہ دیکھو یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. اور اس میں ایک وہ رات بھی آئی, سبحان اللہ, نصیب والوں نے اس میں خوب عبادتیں کی ہوں گی, اللہ نے اپنی خوب رحمتیں اس میں برسائیں. اور وہ رات ایگزیکٹلی نزول قرآن کی رات تھی. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینوں سے بہتر رات تھی. اور اس رات کے بارے میں قرآن نے کیا فرمایا تھا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. پھر فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر, وہ رات جس میں قرآن نازل کیا گیا اور وہ پوچھا گیا کہ وہ رات تم نے کیا جانا کیا ہے, 1000 مہینوں سے بہتر رات تھی. مہینہ رمضان کا نزول قرآن کا, ہم نے بہت سونے تراویحاں پڑھی, اس میں ختم قرآن ہوا ہوگا, کئی لوگوں نے قرآن تلاوت بھی کی. مگر کیا صرف رمضان میں ہی تلاوت کرنی ہے؟ کیا اپنی دوستی صرف قرآن سے رمضان ہی میں رکھنی ہے؟ اگر آج بھی آپ چاہتے ہیں, جس پرابلم سے ساری دنیا گزر رہی ہے ناظرین, واقعی بڑی مشکل حالت ہے, ڈیفیکلٹی ہے, دل گھبرائے ہوئے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ رحمت الہی ساتھ رہے اور ہم اس بیماری سے, اس پریشانی سے بچے رہے, ہماری پوری فیملی بچی رہے. تو پوری فیملی کیسے بچ سکتی ہے؟ ہمارے کاروبار, ہماری جو روزگار ہے, ہمارے دیگر معاملات کیسے بچ سکتے ہیں؟ جس کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوگی وہی بچ پائے گا نا, ورنہ جس تیزی کے ساتھ یہ بیماری پھیلتی جا رہی ہے, جسے اللہ بچائے وہ بچے گا. اب آئیے میں آپ کو وہ عمل بتاتا ہوں. اگر آپ بھی چاہتے ہیں نا کہ آپ کے گھر پر رحمتوں کا نزول ہو, آپ کے کاروبار پر رحمتوں کا نزول ہو, بلکہ رحمت کے فرشتے نازل ہوں, سبحان اللہ, پھر کیسی بیماری, کیسی پریشانی اور کیسی مصیبت. ذرا واقعہ سنیے گا, اور یہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات اپنے استبل میں گھوڑے باندھنے کی جگہ تلاوت قرآن مجید کر رہے تھے, اور ان کا گھوڑا اچانک اچھلنے لگا. تو دوبارہ انہوں نے تلاوت تھوڑی سی بریک کی, روکی تو گھوڑا نارمل ہو گیا. دوبارہ تلاوت کی تو دوبارہ گھوڑا اچھلنے لگا. پھر آپ نے تھوڑا سا بریک لیا تو گھوڑا نارمل ہو گیا. تیسری بار ایسا ہی ہوا. تو اب حضرت اسید کہتے ہیں کہ مجھے خدشہ ہوا, ان کا بیٹا بھی چھوٹا سا بچہ جو تھا وہ گھوڑے کے قریب ہی تھا, کہ کہیں وہ گھوڑا اچھل رہا ہے, بچے کو نقصان نہ پہنچا دے. تو وہ کہتے ہیں میں نے قرآن پاک کو رکھ کر, میں مضمون عرض کر رہا ہوں حدیث کا, میں بچے کو اٹھانے کے لیے باہر آیا. اب اچانک آسمان کی طرف نظر پڑی تو آسمان میں ایسا فیل ہوا جیسے بہت بڑی چھتری ہے اور اس میں چراغ روشن ہیں, چھوٹے بہت سارے کمکم ہیں. بڑا عجیب سا منظر تھا. پھر وہ فضا میں گم ہو کر میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی. حضرت اسید کہتے ہیں کہ صبح کے وقت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا, اور وہاں جا کر میں نے اپنا سارا واقعہ سنایا کہ حضور قرآن پڑھتا تھا تو گھوڑا اچھلتا تھا. میں نے جب بچے کو اٹھانے کے لیے باہر گیا تو آسمان پر ایک عجب منظر تھا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کمال کا جواب ارشاد فرمایا یہ فرشتے تھے اے اسید, یہ فرشتے تھے جو تمہاری قراءت سننے آئے تھے. اگر تم تلاوت کرتے رہتے تو صبح انہیں لوگ دیکھتے اور ان میں سے کوئی پوشیدہ نہ رہتا. اللہ اکبر. اس کا مطلب علماء نے یہ لکھا کہ قرآن پڑھیں, سبحان اللہ, فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں آتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن قرآن پڑھنے والا آئے گا تو قرآن عرض کرے گا یا رب کریم اسے حلہ یعنی جنت کا لباس پہنا, تو اسے کرامت کا حلہ یعنی جنتی لباس پہنایا جائے گا. پھر قرآن عرض کرے گا یا رب کریم اس میں اضافہ فرما,
تو اسے کرامت کا تاج یعنی کراؤن، تاج پہنایا جائے گا. پھر قرآن عرض کرے گا رب کریم تو اس سے راضی ہو جا، تو اللہ پاک اس سے راضی ہو جائے گا. پھر اس قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات طے کرتا جا، اور ہر آیت پر اسے ایک نعمت عطا کی جائے گی. ناظرین یہ ہے قرآن، آخرت کے درجے بڑھانے والا، وہاں جنتی لباس عطا کرنے والا. مگر ہوتا یہ ہے عموماً ادھر رمضان ختم، ادھر قرآن کلوز، اب زندگی کچھ اور چل رہی ہے. اب اگلے رمضان میں قرآن پڑھیں گے، اگلے رمضان میں تراویح میں سن لیں گے یا کچھ تلاوت کر لیں گے، پورا سال قرآن گویا بند ہو جاتا ہے. آج ہم غور کریں، اب تو موبائل میں سافٹ ویئر آ گئے کہ پورے دن میں ہم نے کتنے سافٹ ویئر کتنی بار اوپن کیے ہیں، کبھی چیک کیجئے گا. اور اب تو سافٹ ویئر بتا دیتا ہے کہ آپ نے کتنے گھنٹے موبائل کے ساتھ گزارے، بلکہ کس سافٹ ویئر پر کتنے گھنٹے گزارے. کئی سافٹ ویئر کئی گھنٹے ہم روز آن لائن کرتے ہیں. قرآن اب 1 سال کے لیے کئیوں نے آف لائن کر دیا ہے. یاد رکھیے گا ناظرین، جب میں اور آپ قبر میں جائیں گے نا تو سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ 3-4 دن سے آن لائن نہیں ہے، خیر تو ہے، خبر تو لو. اور جب خبر لیتے ہیں تو یا تو ہاسپٹل میں ہوتا ہے یا انتقال ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ نارملی ایسا ہوتا نہیں آج کے دور میں کوئی 4-5 دن کے لیے آف لائن ہو جائے. غور کیجئے، یہ سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے جب ہم قبر میں جائیں گے. مگر قرآن قبر میں جا کر بھی کیسے شفاعت کرے گا، قرآن قبر میں جا کر بھی ہمیں کیسے کام آئے گا. ہم کیوں نہ اس چیز سے دوستی کریں جو قبر میں بھی ہمارے ساتھ جائے گی. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک قرآن سننے والے سے دنیا کی مصیبتیں دور کر دیتا ہے اور قرآن پڑھنے والے سے آخرت کی مصیبتیں دور کر دیتا ہے. اگر سننے والا اور پڑھنے والے بن جائیں، اور فرمایا قرآن پاک کی ایک آیت سننا سونے کے خزانے سے بہتر ہے، اور اس کی ایک آیت پڑھنا عرش کے نیچے موجود تمام چیزوں سے افضل ہے. کیا روز کچھ آیتیں پڑھنا، کیا روز کچھ تلاوت کرنا، روز اس کا ترجمہ پڑھنا، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے؟ بلیف می، آج کل تو ڈسکشنز ہو رہی ہیں، آج کل تو یہ فارمولوں پر بحث ہو رہی ہے کہ لاک ڈاؤن میں کس نے کیا سیکھا، لاک ڈاؤن میں آپ نے کیا اپنی زندگی میں پلس کیا. لوگ اس بات پر، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، وہ ایک دوسرے سے یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس 2 مہینے میں، 1.5 مہینے میں، یا آگے جو سچویشن نظر آ رہی ہے، آپ نے کیا سیکھا، آپ نے پلس کیا کیا اپنی لائف میں. بہت بڑی تعداد تو ایسا لگتا ہے صرف فضول باتوں میں وقت ضائع کیا، بلکہ ڈپریشن بڑا ہوگا کئیوں کا، انزائٹی بڑی ہوگی، ٹینشن بڑی ہے، پرابلمز بڑی ہیں، سوچ کے پاگل جیسے ہو گئے کیونکہ فارغ رہے. سبحان اللہ. قرآن پڑھنے والا ٹینشن میں نہیں رہتا. قرآن تو آپ نے سنا نا کہ قرآن کی ایک آیت پڑھنا عرش کے نیچے موجود تمام چیزوں سے افضل ہے. تو جو قرآن پڑھتا رہا وہ ریلیکس رہے گا، وہ ٹینشن فری رہے گا. قرآن اس کے دل میں نور، سکون سب ڈال دے گا. کئی لوگوں نے ماشاءاللہ تلاوت سیکھی، کئی لوگوں نے تلفظ درست کیے، کئی لوگوں نے ترجمے سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. اور یہاں اب میں ایک اور پہلو کی طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں ناظرین، کہ تلاوت کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ قرآن پاک صرف تلاوت کریں گے، صرف اسے برکت کے لیے پڑھیں گے، گھر میں قرآن خوانی کریں گے، یہ بھی تھوڑا کرتے ہیں، زیادہ کرنا ہے. لیکن اس کا اگلا سٹیپ کیا ہے؟ قرآن بیسیکلی کیا ہے؟ کبھی سوچا؟ یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ میسج ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب کے لیے. لیکن کیا ہم سب نے کبھی یہ سوچا کہ میں جانوں تو صحیح رب نے قرآن میں کیا فرمایا؟ کبھی کوئی کوشش کی کہ یار مجھے ذرا بتاؤ نا قرآن میں کیا اللہ نے میرے بارے میں فرمایا، ہمیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی ہے؟ کبھی یہ خیال آیا ناظرین؟ کئی لوگ وہ ہوں گے جو مجھے سن رہے ہوں گے جن کو کئی صورتیں یاد ہوں گی. کئیوں کو قرآن پاک کے آخری پارے کی کئی صورتیں یاد ہوں گی، آخری 10 صورتیں تقریباً سب کو یاد ہوتی ہیں. پھر جناب سورہ یاسین کئیوں کو یاد ہو جاتی ہے، سورہ ملک یاد ہوتی ہے، اور مشہور صورتیں، یہ چند آیتیں کئیوں کو یاد ہے. سورہ بقرہ کا پہلا رکوع بہت ساروں کو یاد ہوگا. لیکن ان سب صورتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، کیا میسج ہے؟ ذرا کبھی سوچا ہم نے؟ بہت سارے لوگ یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ جناب نماز پڑھتے ہیں دل نہیں لگتا، خیال کہیں اور ہوتا ہے، دماغ کہیں اور ہوتا ہے. کبھی سوچا آپ نے کہ کیوں دماغ ادھر ادھر جاتا ہے؟ کیونکہ جو امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں وہ ہمیں پتہ ہی نہیں کیا کر رہے. سورہ فاتحہ میں کیا فرمایا، پھر اس کے بعد امام صاحب نے اس کے بعد کون سی سورت تلاوت کی، اس میں کیا میسج تھا، nobody knows. اور کسی کو فکر بھی نہیں ہے کہ یار کبھی تو جانوں کہ اللہ نے فرمایا کیا ہے. قرآن صرف اس لیے ہے کہ یار جناب جلدی سے قرآن خوانی کرا دو، نئی دکان لی ہے، نیا گھر لیا ہے، وہاں قرآن خوانی ہوگی تو برکت ہو جائے گی. پھر ایک اچھا سا قرآن پاک کا نسخہ لیں گے، اس کو خوبصورت جلدان میں لپیٹیں گے، آنکھوں سے لگائیں گے، سر پہ لگائیں گے، دکان میں رکھ دیں گے، برکت ہوتی رہے گی. کیا صرف قرآن اسی لیے ہے؟ قرآن سمجھیں گے نہیں. ذرا غور کریں، جو کاروباری لوگ مجھے سن رہے ہیں،
چاہے وہ پاکستان میں یا باہر مجھے سن رہے ہیں، اگر آپ کی فیکٹری پر، آپ کی دکان پر کوئی لفافہ آ جائے، بلکہ گھر پر بھی کوئی انویلپ آ جائے اور اس میں ایک لیٹر ہو انگریزی زبان میں، اور تھوڑا سا میں آگے چلتا ہوں، اگر آپ فرانس میں ہے تو فرینچ زبان میں آ جائے، آپ جرمنی میں ہے تو جرمن لینگویج میں آ جائے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں کہ میں تو پڑھنا نہیں جانتا، پتہ نہیں کیا ہے۔ آپ اس کے لیے فکر مند ہوتے ہیں۔ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو پڑھنا نہیں جانتے تو وہ اس خط کی تصویر کھینچتے ہیں، اس لیٹر کی کسی دوست کو بھیجتے ہیں کہ یار ذرا بتاؤ یہ لیٹر میں کیا لکھا ہے، گھر پہ ایک لیٹر آیا ہے، آفس پہ ایک نوٹس ہے، تحفہ ہے، انعام ہے یا کوئی وارنٹ ہے کیا، بتاؤ تو صحیح، کہیں رہ نہ جائے، مس نہ ہو جائے وہ لیٹر جس کے بارے میں آپ کو پتا نہیں ہے کیا ہے، مگر تجسس ہے کہ گھر تک آ گیا لیٹر، یہ میری دکان تک آ گیا، میں جانوں تو صحیح، میری زبان میں نہیں ہے مگر میں نے جانا۔ کوئی ایک لیٹر ہم مس نہیں کرتے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اور کاروباری آدمی زیادہ کانشیس ہوتا ہے، لیکن آج یہ بہانہ کرتے ہیں کہ جناب قرآن عربی زبان میں کیسے پڑھوں، حالانکہ معلوم ہے اس میں ہے کیا، اللہ کا پیغام ہے، میں مسلمان ہوں، میرا ایمان ہے قرآن پر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، مگر نہ رمضان میں کوشش کی سمجھنے کی بہت سے لوگوں نے، اور رمضان کے بعد تو بالکل اسے لگتا ہے کہ کئی لوگوں نے کلوز کر دیا۔ ناظرین، اگر واقعی ہم نے اپنی زندگی میں کوئی بہت بڑا بدلاؤ لانا ہے نا، کوئی نیا چینج لانا ہے، تو یہ سوچ لیجئے کہ اگر قرآن پوری زندگی میں ایک بار ایٹ لیسٹ میں ترجمے اور تفسیر سے تو پڑھ لوں کہ ہے کیا، پیغام کیا ہے، اللہ نے مجھ سے فرمایا کیا ہے، مجھے یہ تو تسلی ہو کہ قبر میں جانے سے پہلے میں نے قرآن پورا ترجمے اور تفسیر سے پڑھ لیا، مجھے معلوم ہو جائے قرآن میں کیا ہے، میں عمل کروں، وہ بات کی بات ہے۔ اور یقین کریں جو قرآن پڑھتا ہے، دل و جان سے پڑھتا ہے، قرآن اس کے دل میں نور بھی ڈال دیتا ہے اور کئی مقامات پر وہ عمل کرنے لگ جاتا ہے۔ میں آپ بلیو کریں ناظرین، اس کو پریکٹس کر کے دیکھیے گا۔ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، اسٹارٹ کیسے لیں آپ؟ قرآن پاک کی ان صورتوں کا ترجمہ اور تفسیر پہلے پڑھ لیں جو نارملی امام صاحب تلاوت میں پڑھتے ہیں، یعنی آخری پارہ پورا پڑھ لیں آپ، سورہ یاسین آپ پڑھتے رہتے ہیں تو اگر اس کا ترجمہ تفسیر پڑھ لیں، سورہ ملک پڑھ لیں، آپ یقین کریں پھر ہوگا کیا، اگر آپ نے صحیح پڑھا ہوا ہوگا اور 2-3 بار پڑھا ہوا ہوگا نا، تو کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ امام صاحب جب تلاوت کریں گے نا تو آپ کا جی چاہے گا وہ رکوع میں نہ جائیں، وہ اور بات کریں، وہ اللہ کی اور باتیں ہمیں سنائیں، وہ اور قرآن کے بارے میں، کیونکہ اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کیا بات ہو رہی ہے، کس موضوع پر بات ہو رہی ہے، کئی مواقع پر آپ کے آنسو بہیں گے۔ میں آج انشاءاللہ اپنے بیان میں آپ کو ایک یا دو قرآن پاک کی مختصر صورتیں تلاوت کر کے اور ان کا ترجمہ اور اس میں میسج کیا ہے بتاؤں گا۔ یہ صرف ایک ہائی لائٹ ہے کہ ایک چھوٹی سی قرآن پاک کی بظاہر صورت ہمارے لیے کتنا بڑا پیغام رکھتی ہے، کتنا خوبصورت انداز میں ہمیں سمجھاتی ہے۔ یہ ایک صورت ہی زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے، مگر ہم قرآن پاک اول تو پڑھتے نہیں، پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں، اور پھر یہ ایکسکیوز چلے گا۔ مجھے ہو سکتا ہے میرے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جو سن رہے ہیں، کوئی 20 سال، کوئی 30 سال، کوئی 50 سال، کوئی 60 سال کا سن رہا ہو، 50-60 سال ہو گئے، یہ بہانہ چلے گا اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے کہ یا اللہ میں دنیا میں گیا تو تھا مگر قرآن پڑھنے کا سمجھنے کا ٹائم نہیں ملا۔ آپ میں سے بہت سارے وہ لوگ ہوں گے جو سفر کرتے ہوں گے، ٹریول کرتے ہوں گے، اور اس وقت بھی کئی لوگ ہیں جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے اپنی فیملی سے دور ہیں، نہیں آ پا رہے، وہ میری بات کو زیادہ جلدی سمجھیں گے کہ مثال کے طور پہ آپ کہیں سفر کے لیے گئے اور کاروبار کے لیے گئے، نوکری کے لیے گئے، گھر والوں کے لیے ہی کوشش کرنے گئے، کچھ دن زیادہ ہو گئے، جب بندے کو گھر سے دور زیادہ وقت گزرتا ہے نا تو گھر والے زیادہ یاد آتے ہیں۔ اب اس نے گھر والوں کو میسج کیا، پہلے تو خط لکھتے تھے، اب واٹس ایپ کا زمانہ ہے، اور اب اس نے وائس میسج کیا جس میں اس نے بچوں سے بھی بات کی، بچوں کی والدہ سے بھی بات کی، اگر بھائی بہن تھے تو ان کے لیے بھی میسج کیا، اپنی والدین کے لیے بھی کیا، بڑا پیارا 7-8 منٹ کا، بندہ گھر سے دور تھا، زیادہ یاد آ رہی تھی فیملی کی، بڑا اچھا سا میسج بنایا اور وہ میسج کر دیا۔ اب تو پتہ چل جاتا ہے، ایک پہلے سنگل ٹک آتا ہے، اب ڈبل ٹک آ گیا کہ میسج ریسیو ہو گیا ہے۔ اب وہ انتظار میں ہے کہ جب سب بچے گھر والے میرا پیغام سنیں گے تو وہ بھی مجھے بڑا پیارا سا پیغام بھیجیں گے، میرے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آئے گی، دل میں ٹھنڈک ہو جائے گی۔ 6 گھنٹے گزر گئے، 12 گھنٹے گزر گئے، 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، اب وہ شخص پریشان کہ مل بھی گیا میسج مگر کوئی رپلائی نہیں اور ابھی تک وہ سنا بھی نہیں ہے۔ اب اس بندے نے فون کیا کہ میں نے آپ لوگوں کو پیغام بھیجا تھا، خیر تو ہے، آپ لوگوں نے سنا بھی نہیں اور رپلائی بھی نہیں دیا، اور اب اگر گھر والے یہ جواب دیں کہ پیغام تو آپ کا مل گیا تھا مگر سننے کا ٹائم نہیں ملا تھا، مجھے سچ بتائیے ناظرین آپ کے دل پر کیا گزرے گی کہ میں جن کے لیے گھر سے دور ہوں، اتنی محبت سے انہیں پیغام بھیجا، ان کو مل بھی گیا، انہوں نے سنا بھی نہیں۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن ہم سب کو ملا ہے اور کئیوں کو 40 سال ہو گئے آئے ہوئے، ابھی تک ٹائم نہیں ملا سننے کا، پڑھنے کا، سمجھنے کا۔
گھر والوں کا پیغام ہم نہ سنیں تو برا لگ جاتا ہے. اللہ کا پیغام ابھی تک سمجھا ہی نہیں اللہ نے کیا فرمایا ہے. اللہ کی بارگاہ میں حاضر تو ہونا ہے نا. کیا یہ پیغام آپ جواب دے سکیں گے کہ یا اللہ تیرا کلام ملا تھا, ہمیں پڑھنے کا سمجھنے کا ٹائم نہیں ملا تھا. اور جو میں نے یہ بات کی ہے نا, اسی مفہوم بلکہ اس سے اور اعلیٰ انداز میں اور کمال کے انداز میں, جھنجھوڑنے والے انداز میں سنیے تورات شریف میں کیا ہے. تورات شریف میں ہے کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے, اے بندے کیا تجھے مجھ سے حیا نہیں آتی کہ تو راستے میں چل رہا ہوتا ہے, تیرے پاس تیرے کسی بھائی کا خط آتا ہے تو تو راستے سے ہٹ جاتا ہے اور بیٹھ کر اس کے ایک ایک حرف کو غور سے پڑھتا ہے, یہاں تک کہ اس کا کوئی لفظ نہیں چھوڑتا, جبکہ یہ قرآن میری کتاب ہے, میں نے تیری طرف نازل کی, دیکھ اس میں تیرے لیے کتنی تفصیل ہے, میں نے کتنی بار تجھے سمجھایا تاکہ تو اس کے طول و عرض میں غور و خوض کرے, پھر بھی تو اس سے اعراض کرتا ہے. کیا میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے بھی کم ہے؟ اے میرے بندے, تیرے پاس تیرا کوئی بھائی بیٹھتا ہے تو تو اس کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہو جاتا ہے اور اپنے دل کو مکمل طور پر اس کی باتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے, اور اگر اس دوران کوئی شخص بات کرے یا کوئی اس کی باتوں میں خلل ڈالے تو تو اسے اشارے سے خاموش کر دیتا ہے. جب دو بندے بات کر رہے ہوتے بیچ میں تیسرا آتا, ہم کہتے ہیں نا ذرا ایک منٹ میں توجہ سے اس کی بات سن رہا ہوں. اب آگے فرمایا, اب جب کہ میں تیری طرف متوجہ ہوں اور تجھ سے کلام کر رہا ہوں تو تیری حالت یہ ہے کہ تیرا دل مجھ سے اعراض کرنے والا ہے. کیا تو نے مجھے اپنے بھائیوں سے بھی کم مرتبہ سمجھ لیا ہے؟ یہ اللہ فرما رہا ہے. سوچئے ناظرین, یہ کہیں مارے نہ جائیں, پھنس نہ جائیں, قرآن سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں ہے. ماہ رمضان نے ہمیں ایک ہائی لائٹ کیا کہ نزول قرآن کا مہینہ ہے, اب اسے تھام لو. حدیث پاک کا مضمون ہے, وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں. تو آئیے اس سچویشن میں کہ ہم ابھی بہت زیادہ گھر سے باہر نہیں جا پا رہے, بہت ساری مصروفیات میں نہیں ہیں, کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کنٹینیو کر دیں قرآن کو؟ رمضان کے بعد ہماری زندگی ایسی چینج ہو جائے کہ ہم روز قرآن پڑھنے والے اور سبحان اللہ سمجھنے والے بن جائیں. پہلے یہ پرابلمز تھے, لوگ کہتے تھے جناب اول تو ترجمہ تفسیر, اور پھر ترجمہ تفسیر ہے تو پرانی اردو ہے, پڑھنا مشکل ہے. دعوت اسلامی نے تو یہ ایکسکیوز بھی ختم کر دیا نا. اب تو سبحان اللہ مکتبۃ المدینہ نے وہ پیارا تحفہ ہمیں دے دیا تفسیر قرآن صراط الجنان کا, کہ جو اتنی آسان اردو میں, آج کل کی زبان جو اردو کی ہے اس زبان میں ہمیں تفسیر قرآن مل گئی, بڑا آسان طریقے سے سمجھ آنے لگتا ہے. اور پھر اس کو جناب پرچیز کرنا چاہیں تو 10 جلدوں میں پرچیز کریں, پرچیز نہیں کر سکتے تو dawat-islami.net سے بغیر کسی کاسٹ کے, بغیر کسی فیس کے ڈاؤن لوڈ کر لیں. یعنی دعوت اسلامی کا کمال تو دیکھیں کہ ایوری ڈور اسٹیپ تک ہر وہ کام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کسی طرح لوگوں کے دروازوں تک, لوگوں کی رسائی تک قرآن پاک اور اس کی تعلیمات پہنچ جائیں. پہلے مدرسے بنائے جس میں لاکھوں لاکھ بچوں کو بغیر فیس کے قرآن پاک پڑھایا. کیا آپ اس بار آپ نے رمضان میں تراویاں پڑھی, سنی, بلکہ زیادہ جگہوں پر تراویح ہوئی نا, لاک ڈاؤن سچویشن کی وجہ سے گھروں میں تراویاں ہوئیں, بلڈنگوں میں ہوئیں, مکانوں میں ہوئیں, جہاں جہاں مسجدوں میں ممکن تھی وہاں ہوئیں. کیسے ہوئی؟ یہ حافظ کہاں سے آئے؟ دعوت اسلامی نے الحمدللہ اب تک 90,000 کے قریب حافظ قرآن بنا دیے. یہ کمال نہیں ہے؟ یعنی اس امت کے لیے قرآن کی جو خدمت دعوت اسلامی کر رہی ہے, لاکھوں لاکھ بچوں نے ناظرہ قرآن پاک پڑھ لیا, پھر آن لائن مدرسے بنا دیے. کوئی ایسا طریقہ جس کے ذریعے لوگوں تک قرآن پہنچے, اس کی تعلیمات پہنچے. اور اب تفسیر قرآن کی اپلیکیشن بنا دی. کچھ لوگ یہ ایکسکیوز کرتے تھے جناب ہم پڑھ نہیں سکتے, آڈیو تفسیر قرآن ریکارڈ ہونا شروع ہو گئی, اس کے کلپس آنا شروع ہو گئے. اب بھی ہم قرآن سے دور رہیں تو پھر کس کی محرومی ہے؟ پلیز ناظرین, یہ جو سچویشن ہے نا, اس کو اپارچونٹی بنا دیں. پرابلم کو پرابلم کی بجائے چیلنج لے لیں کہ اب جناب ٹھیک ہے, اگر یہ پرابلم ہے کہ میں زیادہ دیر تک باہر نہیں نکل سکتا, میری سوشل ایکٹیویٹیز ختم, تو سبحان اللہ میں اسی درمیان قرآن پاک پورا پڑھ لیتا ہوں. اور پڑھنے والوں نے پڑھ لیا. کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے تفسیر قرآن پوری پڑھ لی ہے. اگر آپ پوری نہیں پڑھ سکے تو شروع تو کریں نا. آپ قرآن پڑھنے اور سمجھنے اور سمجھانے والوں میں تو آ جائیں نا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. آپ یا تو شاگرد بن جائیں اور آتا ہے تو سکھانا شروع کر دیں, گھر والوں کو بیٹھ کر پڑھانا شروع کر دیں. کچھ تو اس سچویشن سے رمضان کے بعد والی جو لائف ہے اس کو بہتر کر لینا. اب میں آپ کو دو نیتوں سے قرآن پاک کی ایک سورت, اس کا ترجمہ, اس کی کچھ تفسیر بیان کرتا ہوں, اور یہ بھی صراط الجنان سے ہی بیان کروں گا. اور یہ اس نیت کے ساتھ, تو ایک تو اس صورت میں جو میسج ہے بیسیکلی وہ بھی ہمارے ٹاپک سے بڑا ریلیونٹ ہے کہ ہمیں اپنی لائف گزارنی کیسے, قرآن کس طرح ہمیں سمجھاتا ہے. اور دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک صورت میں اتنا کچھ ہے
تو پورے قرآن میں کیا کچھ ہوگا، کیسے کیسے خزانے ہیں، کیسے کیسے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے کلام کیا ہے۔ ایک قرآن کی اہمیت کو سمجھ لے کے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ایک قول کمال کا قول ہے۔ آپ فرماتے جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں، میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب جی چاہتا ہے رب مجھ سے کلام کرے میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ اب جب آپ چاہتے ہیں کہ رب کا کلام مجھ سے ہو تو تلاوت کریں نا، یہ کلام اللہ ہے۔ اب ذرا قرآن پاک کی سورت 30ویں پارے کی، اور یہ سورت جس میں اونلی 8 آیات ہے، ناظرین اونلی 8 آیتیں، تلاوت کریں تو 1.5 منٹ میں اس کی تلاوت ہو جاتی ہے، ودن 1 to 1.5 منٹ یہ پوری سورت تلاوت ہو جاتی ہے۔ اور کئی بار یہ سورت آپ نے سنی ہوگی، کئی بار امام صاحب نے پڑھی ہوگی، مگر 1.5 منٹ میں گزر گئی ہوگی، پتہ ہی نہیں چلا کیا فرمایا، کیا پیغام ہے، کیا میسج ہے۔ اچھا پہلے تو اس سورت کی فضیلت تاکہ اندازہ ہو، سورت کون سی ہے؟ سورہ زلزال، ٹھیک ہے، 1 رکوع ہے، 8 آیتیں ہیں، اور یہ ایک قول یہ ہے کہ یہ سورت مکیہ ہے اور ایک قول یہ ہے کہ مدنیہ ہے۔ اس کی فضیلت کتنی ہے؟ 8 آیتوں والی سورت ہے، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سورہ اذا زلزلت آدھے قرآن کے برابر ہے، 2 بار پڑھ لیں تو پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی فضول باتیں، یعنی 3 منٹ کے اندر اگر کسی کو پورے قرآن کا ثواب کمانا ہے اس 2 بار سورہ زلزال پڑھ لے۔ آگے فرمایا سورہ قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے، سورہ اخلاص 3 بار پڑھ لیں تو پورے قرآن کا ثواب پھر مل سکتا ہے، اور سورہ قل یا ایھا الکافرون یہ 1/4 قرآن کے برابر ہے، یعنی 1/4 آف قرآن۔ اتنی مبارک سورت ہے کہ آدھے قرآن کے برابر اسے کہا گیا۔ اب ذرا اس سورت کی کچھ آیتوں کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اللہ نے قرآن میں فرمایا جب زمین تھر تھرا دی جائے گی جیسے اس کا تھر تھرانا طے ہے۔ اب اس کے بارے میں تفسیر میں کیا لکھا کہ جب زمین اپنے زلزلے کے ساتھ تھر تھرا دی جائے گی اور زمین پر کوئی درخت، کوئی عمارت اور کوئی پہاڑ باقی نہ رہے گا، یہ ایسا زلزلہ ہوگا ناظرین کہ زمین پر کچھ باقی نہ رہے گا، حتیٰ کہ زلزلے کی شدت سے ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ زمین کا یہ تھر تھرانا اسی وقت ہوگا جب قیامت نزدیک ہوگی یا قیامت کے دن وہ تھر تھرائے گی۔ قیامت کا زلزلہ آپ جانتے کس طرح ہولناک ہے۔ آج کل لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ ورلڈ جو سب سے زیادہ خطرناک ڈینجرس ارتھ کویک تھا وہ کون سا تھا، 7.8 7.9 نہیں جناب، 8 کی شدت۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک ایسا زلزلہ آنا ہے جس کے بارے میں پہلے سے پریڈکشن، پہلے سے بتایا گیا ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے، زلزلے کو دیکھو گے تو ہوگا کیا؟ یہ حالت ہوگی کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ آگے اللہ نے قرآن میں فرمایا، اب سورہ زلزال کی اگلی آیت، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اللہ نے فرمایا اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی، اور آدمی کہے گا اس سے کیا ہوا؟ زمین بوجھ پھینک دے گی، اس سے کیا مراد ہے؟ جب زمین اپنے موجود خزانے اور مردے سب کچھ باہر نکال پھینک دے گی، یاد رہے کہ انسان اور جنات بوجھ والے وجود ہیں، جب تک زمین کے اوپر ہیں تو وہ زمین پر بوجھ ہیں، جب زمین کے اندر ہوں تو زمین کے لیے بوجھ ہیں۔ اسی وجہ سے انسانوں اور جنات کو ثقلین کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ مردہ ہوں یا زندہ زمین ان کا بوجھ اٹھاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین سونے چاندی کے ستونوں جیسے اپنے جگر پارے اگل دے گی۔ اتنے بڑے بڑے گویا سونے کے پتھر اور چاندی کے ستون جیسے وہ زمین سے جب باہر نکلیں گے، قاتل دیکھ کر کہے گا کہ اسی مال کی وجہ سے تو میں نے قتل کیا تھا، رشتہ داری توڑنے والا کہے گا میں نے اسی وجہ سے تو رشتہ داری توڑی تھی، چور دیکھ کر کہے گا کہ اسی مال کی وجہ سے تو میرا ہاتھ کاٹا گیا تھا۔ پھر سب اس مال کو چھوڑ دیں گے اور کوئی اس سے کچھ نہیں لے گا۔ اس وقت ایسا دور ہوگا، ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ آگے کیا کہا؟ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور آدمی کہے گا اس سے کیا ہوا؟ یعنی اس زلزلے کے وقت جو لوگ موجود ہوں گے وہ حیرت سے کہیں گے زمین کو کیا ہوا، ایسی مضطرب ہوئی اور اتنا شدید زلزلہ آیا کہ جو کچھ اس کے اندر تھا اس نے سب باہر پھینک دیا۔ اب جو اگلی آیت ہے نا ناظرین، قرآن کا یہ اسلوب دیکھیں، پہلے سچویشن بتائی کہ ایک زلزلہ آئے گا، زمین اپنا سب کچھ باہر نکال دے گی، لوگ کہیں گے اسے کیا ہوا؟
لیکن اس گھبراہٹ کے عالم میں، اس تکلیف کے عالم میں، اس ٹینشن کے عالم میں اب ہوگا کیا؟ وہ اور زیادہ خطرناک ہے، وہ اور زیادہ سمجھنا ہے، وہ اور زیادہ ہمیں ڈرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها، اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا۔ اس کے بارے میں تفسیر میں لکھا کہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ امور واقع ہوں گے تو اس دن زمین اللہ تعالیٰ کے حکم سے مخلوق کو اپنی خبریں بتائے گی، اور جو نیکی بدی اس پر کی گئی وہ سب بیان کرے گی، اور اس سے مقصود یہ ہوگا کہ زمین نافرمانوں سے شکوہ کر سکے اور فرما برداروں کا شکریہ ادا کر سکے۔ چنانچہ وہ یہ کہے گی کہ فلاں شخص نے مجھ پر نماز پڑھی، فلاں نے زکوٰۃ دی، فلاں نے روزے رکھے، فلاں نے حج کیا جبکہ فلاں نے کفر کیا، فلاں نے بدکاری کی، فلاں نے چوری کی، فلاں نے ظلم کیا، حتیٰ کہ کافر یہ سن کر تمنا کرے گا کہ اسے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج بندہ دروازہ بند کر کے گناہ کرتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے، لائٹ آف کر دو یار، کسی کو پتہ نہ چلے، ہیڈ فون لگا لیتے ہیں کان میں کہ آواز باہر نہ جائے کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ مگر یہ زمین گواہ ہے، یہ قیامت کے دن گواہی دے گی۔ مبارک ہو انہیں جو سجدے کرتے ہیں، جو تلاوت کرتے ہیں، جو درود پڑھتے ہیں، جو نیکی کے کام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ جملہ ہی کتنا پیارا ہے کہ زمین گویا ان کا شکریہ ادا کرے گی قیامت کے دن کہ اس بندے نے مجھ پر سجدہ کیا، اس بندے نے مجھ پر نیکی کے کام کیے۔ اے گناہ کرنے والو، اے رمضان چلا گیا اور شیطان کی باتوں میں آ گئے، غور سے سنو۔ یہ جو زمین کے حصے ہیں نا، کہیں قیامت کے دن یہ گواہی نہ دیں۔ لوگ کہتے ہیں یار اپنے ملک سے کسی اور ملک چلتے ہیں، فلاں جگہ جا کر عیاشی کریں گے، ادھر جا کر ذرا انجوائے کریں گے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ ارے خدا تو دیکھ رہا ہے اور یہ زمین گواہ بن رہی ہے۔ مجھے تو یہ آیت پڑھ کے وہ مدنی قافلے میں سفر کرنے والے لوگ یاد آ رہے ہیں کہ کتنے خوش نصیب ہیں جو جگہ جگہ، گاؤں گاؤں، شہر شہر جا جا کر نیکی کی دعوت دیتے ہیں، اس زمین کو بھی اپنا گواہ کرتے ہیں۔ کہیں کب کون سی نماز کون سی مسجد میں، اگلی نماز کون سی مسجد میں، کوئی درس دے رہا ہے، کوئی نیکی کی دعوت دے رہا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں کہ زمین کے کتنے حصوں کو اپنی نیکیوں کا گواہ بنایا، مگر وہ کیسا بد نصیب ہے جو نہ جانے اس نے زمین کے کتنے حصوں کو اپنے گناہوں پر گواہ بنایا۔ کہاں کہاں جا کر شراب پی، کہاں کہاں جا کر جوئے کھیلے، کدھر کدھر جا کر ظلم کیا، کدھر کدھر جا کر بدکاریاں کی۔ کیسے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو سکو گے؟ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت یومئذ تحدث اخبارها تلاوت فرمائی اور پھر ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو کہ زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ اکرام نے عرض کی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس کی خبریں یہ ہیں کہ وہ ہر مرد و عورت پر اس کے ان اعمال کی گواہی دے گی جو انہوں نے اس کی پیٹھ پر کیے۔ وہ کہے گی اس نے فلاں دن یہ عمل کیا اور اس نے فلاں دن یہ عمل کیا، یہی اس کی خبریں ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا را گناہ کرتے وقت یہ یاد رکھنا، یہ زمین گواہی دے گی۔ اور اب آگے اللہ اکبر کیا فرمایا، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن لوگ مختلف حالتوں میں لوٹیں گے تاکہ ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن لوگ حساب کی جگہ پر پیش ہونے کے بعد وہاں سے کئی راہیں ہو کر لوٹیں گے۔ کوئی دائیں طرف سے ہو کر جنت کی طرف جائے گا، کوئی بائیں طرف سے ہو کر دوزخ کی طرف جائے گا، تاکہ انہیں ان کے اعمال کی جزا دکھائی جائے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جس دن وہ امور واقع ہوں گے جن کا ذکر کیا گیا، تو اس دن لوگ اپنی قبروں سے حساب کی جگہ کی طرف مختلف حالتوں میں لوٹیں گے۔ کسی کا چہرہ سفید ہوگا، کسی کا چہرہ سیاہ ہوگا، کوئی سوار ہوگا اور کوئی زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا پیدل ہوگا، کوئی امن کی حالت میں ہوگا اور کوئی خوف زدہ ہوگا، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ آج لوگ کہتے ہیں چہرہ خوبصورت ہونا چاہیے، فلاں کریم لگانی ہے، یار اس کا چہرہ کتنا اچھا ہے۔ خدا کی قسم چہرہ اسی کا اچھا ہے جو قیامت کے دن چمکے گا، جو قیامت کے دن روشن ہوگا۔ کتنا بدنصیب ہے وہ شخص کہ یہاں تو لوگ اس کی خوبصورتیوں کی تعریف کریں اور ادھر اس کا چہرہ ہی سیاہ ہو جائے۔ ایسے اعمال کرو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ قیامت کے دن چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمکے، کہیں وہاں مارے نہ جائیں، وہاں نہ پکڑے جائیں۔ اور اسی ایک سورت کی جو آخری آیتیں ہیں، اللہ اکبر،
کاش یہ دل پر نقش ہو جائے. دیکھیں میں اس سورت کی بات کر رہا ہوں, اونلی 8 آیات, ہم اس کو 1-1.5 منٹ میں پڑھ کر گزر جاتے ہیں, سن کر گزر جاتے ہیں. سنو کیا پیغام ہے. پہلے سچویشن بتائی کہ ایسا زلزلہ آئے گا, لوگ گھبرا جائیں گے, زمین اپنے خزانے اگل دے گی. اب وہاں ہوگا کیا؟ اب فرمایا کہ اس دن کیا ہونا ہے. اب زمین خبریں دے گی, زمین اعمال بتائے گی, گواہی دے گی. اور اب فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, فرمایا تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے وہ اسے دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے وہ اسے دیکھے گا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج لوگ کہتے ہیں نفل ہی ہے نا, ارے چھوڑ دیتے ہیں, سنتیں ہیں چھوڑ دیتے ہیں. بھائی اب ٹھیک ہے زکوٰۃ دے دی, اب صدقہ خیرات کی کیا ضرورت ہے. ایک ذرہ بھلائی کا انشاءاللہ اس کا اجر دیا جائے گا. اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, فرمایا جو ایک ذرہ بھر برائی کرے وہ اسے دیکھے گا. ارے یہ تو تھوڑی سی نارمل سی بات ہے نا, سبھی جھوٹ بولتے ہیں, میں بھی بول لیتا ہوں, تو کیا بات ہے. ہماری مارکیٹ میں ذرا چلتا ہی ایسے ہے, تھوڑا بہت ملاوٹ کرنی پڑتی ہے, تھوڑی بہت غلط بیانی چلتی ہے. لوگ آج کل بہت سارے گناہوں کو تو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے. بھائی کیا کریں, ہم ٹی وی دیکھ رہے تھے تو آگے پیچھے کچھ اور بھی دیکھ لیا, خبریں ہی دیکھنی تھی اس میں نظر پڑ گئی, سوشل میڈیا پر بڑا معلوماتی کلپ تھا مگر اس کے آگے پیچھے کچھ میوزک تھا, مجبوری تھی. یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. کہیں وہی ذرہ ہمیں مروا نہ دے, کہیں مارے نہ جائیں, کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, جو ایک ذرہ بھر برائی کرے وہ اسے دیکھے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر مومن اور کافر کو قیامت کے دن اس کے نیک اور برے اعمال دکھائے جائیں گے. مومن کو اس کی نیکیاں اور برائیاں دکھا کر اللہ عز و جل اپنی رحمت سے برائیاں بخش دے گا اور نیکیوں پر ثواب عطا فرمائے گا, اور کافر کی نیکیاں رد کر دی جائیں گی کیونکہ وہ کفر کی وجہ سے ضائع ہو چکی, اور برائیوں پر اس کو عذاب دیا جائے گا. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکی تھوڑی سی بھی کارآمد ہے اور گناہ چھوٹا سا بھی وبال ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بندہ کبھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی بات کہتا ہے اور اس کی طرف توجہ نہیں کرتا, یعنی بعض باتیں انسان کے نزدیک بہت معمولی ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے اس کے بہت سے درجے بلند کر دیتا ہے. اور فرمایا کہ کبھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بات کرتا ہے اور اس کا خیال بھی نہیں کرتا, اس کی وجہ سے جہنم میں گرتا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ ایک سورت اور اس کا میسج, اس کا پیغام ہماری زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے. بتاؤ پھر پورے قرآن میں کیا کیا ہوگا, کیسی کیسی باتیں ہوں گی, کیسی مجھے کس انداز سے سمجھایا گیا ہوگا. آج اگر ہمارے وطن میں زلزلہ آ جائے, مجھے تھوڑا سا, ہم سمجھتے ہیں اس آیت کو تھوڑا سا اپنے ایک اور انداز سے سمجھتے ہیں سورت کو. اگر زلزلہ آ جائے, اللہ نہ کرے, لوگ گھروں سے نکل آتے ہیں, گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں. اس زلزلے کی کیفیت میں کوئی کہے کہ یار آپ سے ذرا حساب کتاب کرنا ہے آپ کی دکان کا, تو آپ کہیں گے یار یہ وقت ہے بھائی, ابھی تو دل دھڑک رہا ہے, ابھی خوف میں ہوں, ابھی ٹینشن ہے, ابھی کوئی اور بات نہ کرو. قیامت کے دن اس قدر شدید کیفیت میں اعمال کا حساب لیا جائے گا, نامہ اعمال کھولے جائیں گے, میزان عمل لگایا جائے گا, پل صراط سے گزارا جائے گا. صدر الشریعہ فرماتے کوئی ایک مصیبت ہو تو بتایا جائے, کوئی ایک مشکل ہو تو بتایا جائے. کیسے اس دن ہم سب جواب دے پائیں گے؟ خدا را میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ قرآن پاک سے اگر دوستی ہو جائے نا تو پھر یہ رمضان کے بعد گناہوں کا سلسلہ شروع نہ ہو. خدا را ایک بار پھر اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑ لیجئے, نمازوں سے جوڑ لیجئے, قرآن کو تھام لیجئے. اور قرآن تو سبحان اللہ, اس کی تلاوت برکت, اس کو دیکھنا عبادت, اس کو چھونا عبادت, اور اس کو سمجھ لیں گے تو نور علی نور ہے. میں آخر میں ناظرین آپ کو کچھ قرآن پاک کی کچھ بیماریاں بھی ہیں, کچھ لوگوں کے ساتھ ٹینشن بھی چل رہی ہیں. قرآن کیسی برکت والی کتاب اور کیسی شفا ہے, میں کچھ قرآن پاک کی صورتوں کے ذریعے بھی آپ کو علاج بتا دیتا ہوں. بڑی پیاری کتاب مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے, 679 صفحات پر مشتمل کتاب جنتی زیور. اس میں قرآن پاک کی چند صورتوں کے مختصر کیا شاندار فضائل بیان ہوئے ہیں کہ سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے. آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے. سورہ کہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کی حروف کی تعداد کے برابر ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں.
سورہ الدخان پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے. جو قریب المرگ ہو اس پر سورہ جاسیہ کا دم کرنے سے خاتمہ بالخیر ہوتا ہے. سورہ حجرات کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے. سورہ قاف پڑھنے سے جو باغ ہوتے ہیں ان کے پھلوں میں کثرت ہوتی ہے. سبحان اللہ. سورہ رحمان 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں. سورہ واقعہ جو شخص روزانہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا. سورہ ملک کو ہر رات پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. سورہ مزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. سورہ مدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگنے سے قرآن کریم کا یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کے لیے زبردست وظیفہ ہے. سورہ النازعات پڑھنے سے جاں کنی کی تکلیف نہیں ہوگی. سورہ دحا پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا. سورہ علم نشرح کو جس مال پر پڑھ دیا جائے اس میں خوب برکت ہوتی ہے. سورہ تین و تین والزیتون جو ہے 3 مرتبہ پڑھنے سے اخلاق و کردار بہتر ہوتے ہیں. سورہ علق میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے. سورہ قدر جو صبح و شام پڑھے اللہ عز و جل اس کی عزت بڑھا دے گا. سورہ بینہ برس اور یرکان کا علاج ہے. سورہ زلزال سبحان اللہ یہ جس آدمی یا جانور کو نظر لگی ہو اس پر پڑھنا چاہیے، بلکہ جس آدمی یا جانور کو نظر لگی ہو اس پر سورہ عادیات کا دم مفید ہے. سورہ قارعہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے. سورہ تکاثر کو 300 بار پڑھنے سے جلد قرض ادا ہو جاتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جناب قرض بہت ہے چلے قرآن کا وظیفہ لے لیں. الہاکم التکاثر یہ جو سورت ہے 300 بار پڑھنے سے بہت جلد قرض اتر جاتا ہے. سورہ عصر پڑھنے سے غم دور ہو جاتا ہے. سورہ ہمزہ اور سورہ فیل دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے، اور سورہ قریش جان کی حفاظت کے لیے بڑی مجرب ہے، بڑا کمال کا وظیفہ ہے. سورہ معون بڑی مشکل کے وقت میں پڑھنا بہت مفید ہے. سورہ کوثر کی تلاوت سے بے اولاد صاحب اولاد ہو جاتا ہے. کئی بے اولاد بھی وظائف مانگ رہے ہوتے ہیں. سورہ کافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے. سورہ زلزال نصف قرآن کے برابر ہے. سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے. اور سورہ فلق اور سورہ ناس سے جن اور شیطان اور حاسدوں کے شر سے حفاظت رہتی ہے. پھر کیوں نہ ہم قرآن سے دوستی کر لیں، کیوں نہ قرآن کو اپنا ورد بنا لیں. تو بے شک ناظرین اب میں یہی عرض کروں گا کہ رمضان کے بعد قرآن سے، نماز سے، عبادتوں سے ہم نے دوستی رکھنی ہے، معمول رکھنا ہے اپنا. ایسا نہ ہو کہ شیطان کے واروں میں آ کے نمازیں بھی قضا ہو رہی ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ مدنی چینل کے ساتھ جڑے رہیں. یہ وہ شاندار چینل ہے جو ہمیں الحمدللہ گناہوں سے بچاتا ہے، آخرت کی یاد دلاتا ہے، سنتیں سکھاتا ہے. تو مدنی چینل دیکھتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.